یا حبیبی یا حبیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے، اور آپ کا میزبان محمد لقمان رضا حاضر خدمت ہیں۔ سامعین کرام، پروگرام یاد الہی روزانہ آپ سماعت کرتے ہیں ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے صبح کم و بیش 11 بجے سے 12 بجے۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334196666 یعنی 0334 1966 966۔ سامعین، آپ ہمیں SMS اور کالز کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نواز سکتے ہیں۔ اور سامعین کرام، پروگرام یاد الہی فیس بک اور یوٹیوب پر سماعت کرنے کے لیے ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے پیج کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ جی سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج 4 شعبان المعظم سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام آپ کا یوم ولادت، اور سامعین مکرم، میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، تو رجب اللہ تعالی کا مہینہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر شعبان آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ تو رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ، ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے مہینے ہی پیارے آقا کے ہیں، سارے مہینے ہی مسلمانوں کے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ رجب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ، اس کی ایک عظمت میں جو سمجھا ہوں، میری ناقص عقل میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ رجب المرجب میں ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہ یہ مہینہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نوازشوں کی، عنایات کی بارش جو ہے وہ رجب المرجب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائی۔ ویسے تو ہمہ وقت جاری ہے کہ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ کے ہر آنے والا لمحہ، آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلے لمحے سے، پہلی گھڑی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان تو ہر لمحہ بدرجہ پہلے لمحے سے بدرجہ بڑھ رہی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے تذکرے پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور پھر رجب شہر اللہ تعالی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ اور پھر شعبان شہری جو فرمایا گیا، اب شعبان حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں عبادات بھی بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ متصل فرما دیا کرتے تھے، ملا دیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ اگر نفلی روزے رکھا کرتے تو شعبان المعظم میں رکھا کرتے۔ تو یہ ساری حکمتیں بھی ہیں، لیکن میرے جو عقل میں آئی وہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ اکثر ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، اور پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام، پھر آج جن ہستی کا تذکرہ ہے سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام، پھر سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں، ان سب کی ولادت باسعادت جو ہے یہ شعبان المعظم میں ہے۔ تو پھر پیارے آقا کا ہی مہینہ ہے کہ آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولادتیں اس ماہ مکرم میں ہو رہی ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی یہ عظیم الشان ہستیاں ہیں۔ تو آج سیدنا عباس، غازی عباس علمدار علیہ السلام آپ کا یوم ولادت، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ تسکین قلب و جاں ہے عباس تیرا نام، تسکین قلب و جاں ہے عباس تیرا نام،
ورد ہر ایک زباں ہے عباس تیرا نام، ورد ہر ایک زباں ہے عباس تیرا نام۔ اور ان کی والدہ ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا ہیں، تو اس حوالے سے ان کی ولادت پہ اس طرح خوشیاں منائی جائیں گی کہ ام البنین کی گود میں وہ چاند پل گیا، ام البنین کی گود میں وہ چاند پل گیا، جس کا سراپا پاک وفاؤں میں ڈھل گیا، جس کا سراپا پاک وفاؤں میں ڈھل گیا۔ اور عادل میرے عباس کی آمد سے سن ذرا، عادل میرے عباس کی آمد سے سن ذرا، کائنات میں وفاؤں کا مقدر بدل گیا، کائنات میں وفاؤں کا مقدر بدل گیا۔ کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے یہ صاحبزادے ہیں، شاہزادے ہیں، اور والدہ گرامی ان کی ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام سلام اللہ علیہ یہ ہیں، اور سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام کے یہ بھائی ہیں، لیکن اپنے آپ کو خود پوری زندگی سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام کے خادم کے طور پر اس کو فخر محسوس کیا کہ میں آپ کا خادم ہوں، تو کتنی عظمت اور شان۔ اور پھر ام البنین سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جو ان کی والدہ محترمہ ہیں، جب ان کا عقد ہوا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے، تو انہوں نے یہی عرض کیا مولا علی پاک سے کہ آپ مجھے فاطمہ اس نام سے نہ پکاریے گا، آپ مجھے ام البنین جو میری کنیت ہے اس سے پکار لیں، کیونکہ اگر آپ مجھے فاطمہ کے نام سے پکاریں گے تو ہو سکتا ہے جو شہزادگان ہیں سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام چونکہ کم سن تھے اس وقت، تو ان کو اپنی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کی یاد آئے گی، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے انہیں کوئی بھی ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ سامعین مکرم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا آج تذکرہ پاک ہو رہا ہے کہ والدہ جو ہیں، اور خود والدہ محترمہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی یہ فرماتی ہیں کہ میں تو اس گھرانے کی کنیز ہوں، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خادمہ ہونے کو اپنے لیے شرف سمجھتی ہیں۔ تو پھر ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ اس خانوادہ یا اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت، ہماری عقیدت کیسی ہونی چاہیے کہ جن کی محبت کو اللہ تعالی نے قرآن میں فرض اور لازمی قرار دے دیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورۃ الشورى آیہ مبارکہ 23 میں بیان کیا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت کو، جو محبت سے بھی بڑھ کر معاملہ ہے، کہ جیسے مچھلی پانی سے باہر نکلے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، باہر نکلتی ہے تو جان دے کر تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، بس اسی طرح بندہ مومن کے اگر دل و دماغ سے ان ہستیوں کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت ختم ہو جائے تو بس پھر اس کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ مودت ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر سامعین مکرم، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو ان کے بابا جان ہیں، ان کا تذکرہ کیجئے تو من کنت مولا فہذا علی مولا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک نہیں کئی احادیث کی کتب میں یہ حدیث مبارکہ، حتیٰ کہ یوں بھی فرمایا کہ جس کا میں ولی اس کے علی ولی ہیں۔ تو بس جس کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہیں، والی ہیں، ولی ہیں، وارث ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں، اس کے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی مولا ہیں، ولی ہیں، والی ہیں، وارث ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں۔ تو سامعین مکرم، بابا جان ان کے والد گرامی وہ سید الاولیاء ہیں، اور صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ میں شامل کہ جن صحابہ کرام کو 10 ہستیوں کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت اسی دنیا میں دے دی، حالانکہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عن جنات عدن تجری من تحت الانہار جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، یہ سارے صحابہ کرام وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، نیکی کا، بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، سب کے سب ہی جنتی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جن کے نام لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان 10 صحابہ کرام میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی شامل ہیں۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ،
کہ اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تو سامعین مکرم، جس کو میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی کو فرما دیں کہ آپ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں، تو پھر ان کی قربت پیارے آقا سے، ان کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اور پھر ان کی عظمت اور شان، اس کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ سامعین مکرم، سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کا اسم گرامی عباس، اور عباس کا معنی ہے بپھرا ہوا شیر، ایسا شیر جو ہر طرف سے حملہ آور ہو اور جو دشمن کو یوں بھگا دے کہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا جائے اور دشمن کو واصل جہنم کر دے۔ یہ ایسے شیر ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کا یہ پیکر ہیں، اور نہ صرف شجاعت بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو مدینۃ الباب مدینۃ العلم ہے، اس علم کا فیضان بھی نے یوں حاصل ہوا کہ فقیہ اہل بیت یہ ان کا لقب پڑ گیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں۔ اور پھر آپ کی کنیت کی بات کی جائے، ابو الفضل یہ بھی آپ کی کنیت ہے، ابو القاسم، ابو القربہ، اور پھر القابات کی بات کریں، غازی آپ کا ایک لقب، علمدار یعنی اسلام کے پرچم کو اٹھانے والے، اور واقعہ کربلا میں جو پرچم تھا وہ آپ ہی کے سپرد تھا، علم آپ کے سپرد تھا، اس وجہ سے علمدار ہیں۔ پھر سقائے اہل بیت، کتنا خوبصورت لقب ہے، اور یہ آپ نے واقعہ کربلا میں کر کے دکھایا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پانی پلانے والے ہیں، ان کے لیے پانی لے کر تلاش کر کے لائے، وہاں سے دریائے فرات سے پانی آپ اپنے مشکیزے میں لائے۔ پھر قمر بنی ہاشم، اتنے خوبصورت کہ بنی ہاشم کے چاند انہیں کہا جاتا۔ اور آپ کی ولادت باسعادت میں نے عرض کیا کہ آج 4 شعبان المعظم یہ آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور 26 ہجری کو مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کا نام یہ عباس رکھا، آپ کے کانوں میں اذان اور اقامت بھی پڑھی، اور پھر آپ کا بوسہ بھی لیا، یعنی اپنے اس شہزادے کے ساتھ بھی بہت زیادہ والہانہ محبت کا مظاہرہ فرمایا، اور ہمیں بتا دیا کہ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہی کے یہ ایک شہزادے ہیں۔ سامنے مکرم، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی۔ سامعین، کل جو 3 شعبان المعظم گزرا، سیدنا امام حسین علیہ السلام کا جشن ولادت، اور آج سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا جشن ولادت، 4 شعبان المعظم، اور آپ ہی کی سیرت، کردار، آپ کے شمائل، آپ کے فضائل، آپ کے خصائل، ان کی گفتگو ہو رہی ہے۔ پیکر وفا ہیں کہ کسی نے بھی وفا اگر سیکھنی ہے تو غازی عباس علمدار علیہ السلام سے سیکھیں کہ واقعہ کربلا میں وفا کا حق نبھا دیا اور بتا دیا کہ وفا کیا ہے۔ پھر خوبصورت اتنے ہیں کہ قمر بنی ہاشم ہیں، جب گھوڑے پر سوار ہوتے، سواری کرتے، اور آپ کے پائے مبارک زمین پر لگ رہے ہوتے تو اس سے آپ کے روب و دبدبے میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اتنی آپ کو اللہ تعالی نے جسمانی شان و شوکت اور وجاہت بھی عطا فرمائی تھی، روحانی اور باطنی تو تھی ہی، وہ تو آپ کے خاندان میں اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے حاصل تھی۔ اور پھر شجاعت اور بہادری کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ مرحب کو واصل جہنم کیا، خیبر کا قلعہ فتح کیا، اور وہ خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اکیلے تن تنہا، جس کو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے بعد میں 2 روایات کے 40 لوگوں نے مل کر اٹھایا، بڑی مشکل سے اٹھایا گیا، اور ایک روایت میں 80 لوگوں کا بھی تذکرہ، 80 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ موجود۔ تو اللہ تعالی نے ان کو ہر قسم کی شان و شوکت سے نوازا۔ پھر ایسی عظیم ہستی ہیں کہ آپ نے جہاں ظاہری اور باطنی علوم اپنے والد گرامی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حاصل کیے، وہیں فن سپاہ گری یعنی جو لڑنے کا فن ہے، اور اس کے ساتھ جنگی علوم جتنے ہیں، معنوی کمالات بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے حاصل کیے۔
اور پھر مروجہ علوم و معارف بھی ان سے سیکھے اور چھوٹی سی ہی عمر میں حیدر ثانی کہلائے جانے لگے۔ اور پھر آپ کی جرت، آپ کی عظمت اور شان، آپ کی شجاعت اور وفا ایسی تھی کہ واقعہ کربلا اس پر زندہ اور تابندہ مثال ہے۔ سامعین کرام، غازی عباس علمدار علیہ السلام یہ چونکہ سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ بھائی سے زیادہ اپنے آپ کو خادم کہلانے پر خوشی محسوس کیا کرتے، اور ان کی والدہ کا جب تذکرہ کیا ام البنین فاطمہ بنت حزام، یہ بھی اس خاندان سے ہیں کہ ان کا خاندان پورے عرب میں بہت زیادہ شجاع، بہت زیادہ بہادر مشہور تھا۔ یعنی دونوں آپ کے اپنے والدین، والد محترم اور والدہ محترمہ، دونوں کی طرف سے آپ کو شجاعت و بہادری یہ آپ کو وراثت میں ملی۔ اور پھر آپ کے دیگر القابات کا تذکرہ کیا جائے، باب الحوائج بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے وسیلے سے اللہ تعالی حاجات یہ قبول، حاجات جو ہے وہ پوری فرماتا ہے، باب الحوائج ہیں، حاجات پوری ہونے والا دروازہ ہیں۔ پھر العبد الصالح آپ کا یہ لقب کہ اللہ تعالی کی عبادت یوں کی کہ لوگوں میں عبد صالح، نیک بندے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ پھر صاحب اللواء یعنی علمدار، جس کو فارسی یا اردو میں کہتے ہیں کہ پرچم کو تھامنے والے، یہ آپ کے القابات جلیلہ ہیں۔ اور سامعین مکرم، آپ کی خصوصیات میں سے شجاعت اور وفا تو وہ خصوصیت ہے کہ جس کی اپنوں نے بھی تعریف کی اور میدان کربلا میں بیگانوں نے بھی تعریف کی۔ پھر آپ کی بچپن کے ایک خوبصورت واقعہ کہ آپ اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پڑھنا بھی شروع کیا ہے، علوم اور معارف سیکھنے شروع کیے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا قل واحد، کہ اے بیٹے کہو واحد، یعنی ایک، کاؤنٹنگ سکھا رہے ہیں، گنتی سکھا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اسنان، دو آتا ہے، تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ بیٹے قل اسنان، کہ اب کہو دو۔ تو اس وقت ان کی ہمشیرہ سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ بھی موجود تھیں۔ تو یہ انہوں نے اسنان نہیں پڑھا، پوچھا گیا تو بتایا کہ ابا جان میں نے ایک کہہ دیا ہے، تو اب دو کہتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، حیا میرے دامن گیر ہوتی ہے کہ ایک اللہ تو صرف ایک ہی ہے۔ یعنی چھوٹی سی عمر میں یہ ان کی توحید کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا عالم ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ایک ہی ایک ہے، بس ایک کے بعد کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ خالق اور مالک اور معبود حقیقی ایک ہی ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، پھر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی ایک ہی ہیں، پھر امام حسین علیہ السلام بھی ایک ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں، امام حسن علیہ السلام بھی ایک ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اس کائنات میں ایک ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں، کوئی ان جیسا دوسرا ہے ہی نہیں۔ خالق، مالک، معبود حقیقی وہ اللہ تعالی ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، اور مخلوق میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی دوسرا نہیں کہ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ پھر سید الاولیاء ہونے میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ پھر سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء الجنہ ہونے میں سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ پھر جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے میں سیدنا امام حسن جیسا کوئی نہیں علیہ السلام۔ پھر جنتی نوجوانوں کے دوسرے سردار سیدنا امام حسین علیہ السلام جیسا کوئی نہیں۔ تو بات بھی حق فرمائی ہے کہ بس ایک دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ان جیسا، تو مجھے تو حیا دامن گیر ہوتی، میں کیسے کہہ دوں کہ ان ہستیوں جیسا کوئی دوسرا بھی ہے۔ سامعین مکرم، یہ ان ہستیوں کی عظمت اور شان۔ پھر جب ہم واقعہ کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عفت مآب، پاکیزہ مقدس خواتین بھی شامل ہیں، موجود ہیں۔ پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیر خوار بچے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، پھر جوان نوجوان کم سن بچے سیدنا قاسم بن حسن علیہ السلام، سیدنا عون محمد علیہ السلام، سیدنا
علی اکبر علیہ السلام، سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام، یہ ہستیاں بھی موجود ہیں. خود امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں. پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے بھی موجود ہیں، جن میں حر بھی شامل ہو چکے ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی ہیں. کن کن ہستیوں کا نام لیا جائے کہ یہ سبھی موجود ہیں. سبھی نے ہمت، شجاعت اور وفا کے جوہر دکھائے، لیکن غازی عباس علمدار علیہ السلام نے جو وفا کا کرینہ ہمیں سکھا دیا، یہ رہتی دنیا تک ایک عظیم مثال ہے کہ آپ واقعہ کربلا کے وقت وہاں موجود ہیں. اور سقائے اہل بیت بھی کہا جا رہا ہے، اسی لیے سیدہ سکینہ یا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ ان کے لیے پانی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیدنا علی اصغر علیہ السلام کے لیے. اور پھر آپ کی شہادت بھی اسی طرح ہوئی کہ مشکیزے میں پانی بھر لیا ہے اور آپ کے ایک بازو کو قلم کیا گیا، آپ نے مشکیزہ دوسرے بازو سے پکڑ لیا، آپ کے دوسرے بازو کو قلم کیا گیا، شہید کیا گیا، تو آپ نے وہ مشکیزہ اپنے دانتوں میں منہ میں لے لیا. پھر اس میں بھی تیر چلائے گئے اور پانی، وہ جب تیر لگے تو پانی سارا بہہ گیا. یہ سیدنا امام غازی عباس علیہ السلام، آپ کی عظمت اور شان، آپ کی جرت کو سلام کہ آپ نے وفا کو بھی بتا دیا کہ وفا کیا ہے. تو سامعین مکرم، پھر تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو شہداء عظام، ان کی شہادتیں ہوتی رہیں، اور سب سے آخر پر غازی عباس علمدار علیہ السلام، آپ کی شہادت ہوئی. جب آپ کی شہادت ہوئی تو سیدنا امام حسین علیہ السلام، وہ آپ کی جو جسم میں اطہر ہے اس کے ساتھ چمٹ کر فرمایا، اے عباس الان انکسر ظہری، کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی اور رشتہ تدبیر و قوت کمزور ہو چکا. سامعین مکرم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی جرت اور بہادری کو دیکھیے بے مثال، اور ان کی سیرت اور کردار کو دیکھیے بے مثال ہے. اور ان سے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہی ہے کہ ہم ان کی زندگیوں سے جتنا ہو سکے ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں، سیرت طیبہ کو پڑھیں، پھر اس میں سے سیکھیں اور اپنی زندگی کو بھی ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرمانے پروگرام یاد الہی. جی، آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کو سماعت بھی کرتے ہیں اور اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو. اللہ نگہبان. جی.